بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، امید ہے آپ نے لائکوپوڈیم کی پہلی قسط گوش گزار کر لی ہوگی، ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ تو آج ہم اس سلسلے کی دوسری قسط آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کئی قسطوں میں آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ تو لائکوپوڈیم جو ہیں، یہ لوگ اپنے جذبات کو اپنے دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ دیکھیں، بعض دوائیاں ہوتی ہیں جو اپنے جذبات کو اپنے دماغ پر حاوی کر لیتی ہیں، اور بعض دوائیاں ہوتی ہیں جو اپنے دماغ کو اپنے جذبات پر حاوی کر لیتی ہیں۔ کسی میں سینٹیمنٹس ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، کسی میں انٹلیکچوئل فیکلٹیز ڈومینیٹ کرتی ہیں، جیسے نیٹرومیر ہو گئی، اس کو بھی اپنے جذبات پر بڑا کنٹرول ہے، اور اس کو سیلف کنٹرول کہتے ہیں۔ لائکوپوڈیم میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ لوگ ایک دم سے اتنے زیادہ جذباتی نہیں ہوتے کہ دل کی مان لے سب کچھ، ایسا نہیں ہوتا۔ تو چونکہ یہ اپنے جذبات کو اپنے دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیتے، یہی وجہ ہے کہ جن سے مخالف سے پیار و محبت کے دوران قدرتی احساس سے محبت کا مکمل لطف اٹھانے سے عاری ہوتے ہیں، اور یہی حال تھوجا کا بھی ہے۔ ہاں، اس حوالے سے یہ تھوجا کے بہت قریب ہے۔ تاہم فہم و فراست کے اعتبار سے لائکوپوڈیم بہت بڑی دعا ہے، بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، اور جیسا کہ کہا گیا ہے، یہ کئی صفات میں اناکارڈیم کے ہمپل ہے۔ جب ہم دعاؤں کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری دعائیاں کچھ حصوں میں اپنی بعض صفات میں بعض دوسری دعائیوں کے ہمپلہ ہوتی ہیں، اور تقابلی مطالعہ کی ضرورت بھی اس لیے پڑتی ہے کہ ایسی علامات یا ایسی خصوصیات یا ایسے پرسنالٹی ٹریٹس جو ایک سے زیادہ دعا میں ایک جیسے پائے جاتے ہیں، ان کو الگ الگ کیسے کیا جائے۔ یہی مقصد ہوتا ہے تقابلی مطالعہ کا، اور اپروچ ہوتی ہے کہ فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچا جائے، سملیمم کا انتخاب کیا جائے، تاکہ ایک دعا جو اس وقت مریض پر انڈیکیٹ ہو رہی ہے اس تک پہنچا جائے، اس کا انتخاب کیا جائے۔ تو اب دیکھیں، اناکارڈیم میں اور اس میں کیا کیا آپ کو دیکھیں گے، دونوں میں انتہا کا غصہ پایا جاتا ہے۔ اناکارڈیم بھی لائکوپوڈیم کی طرح اپنی نااہلی اور ناکامی کو چھپانے اور اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرنے کی سعی میں لگا رہتا ہے۔ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری ناکامیاں سامنے نہ آئیں، بلکہ میں دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اہل ثابت کر سکوں۔ اناکارڈیم کے بھی یہ پرسنالٹی ٹریٹ میں شامل ہے، اور لائکوپوڈیم میں بھی شامل ہے۔ لیکن کمینگی اور سنگ دلی میں اناکارڈیم لائکوپوڈیم سے کہیں آگے ہوتا ہے۔ ابھی جیسے میں نے پچھلے دنوں پوسٹ لگائی، آپ نے پڑھی ہوگی کہ لائکوپوڈیم کے یہاں بزدلی، جبکہ اناکارڈیم کے یہاں سنگ دلی انتہا کی پائی جاتی۔ بہت بڑی سنگ دل دعا جس میں ہیٹریڈ پائی جاتی ہے، جس میں انتقام پایا جاتا ہے، اور جس میں کمینگی پائی جاتی ہے، یہ اناکارڈیم سے بڑھ کر شاید ہی کسی دعا میں یہ چیزیں موجود ہوں بیک وقت۔ لائکوپوڈیم بالعموم اپنا غصہ اپنے سے کم تر پر نکالتے ہیں۔ وہ جیسے ایک مثال ہے نا، طویلے کی بلا بندر کے سر۔ مثلا آفس میں باس سے ڈانٹ کھا کر گھر آنے پر بیوی کو جھاڑ دیا، بچہ سامنے آیا اس کو ایک تھپڑ لگا دیا، کوئی ملازم ہے تو اس کو ڈانٹ دیا، بیوی سے لڑائی ہونے پر برتن جا کر توڑ دیا۔
اور کچھ نہیں تو گھر میں رکھے گئے کسی پالتو جانور کتے بلی کی شامت آ گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا غصہ چونکہ بڑوں پر تو نکال نہیں سکتے، بڑوں کو سلوٹ کرتے ہیں اور چھوٹوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. یہ لائکو کا پرسنالٹی ٹریٹ ہے، اس کی خاص الخاص صفت میں سے یہ علامت پائی جاتی ہے. اور لائکو اور اناکارڈیم دونوں، بچے ہوں چاہے بڑے، گالم گلوچ کرنے میں خود کفیل ہیں، بری زبان استعمال کرتے ہیں. اور دیکھیں دونوں والدین کے جبر کے مارے ہوتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا لائکوپوڈیم بزدل جبکہ اناکارڈیم سنگ دل زیادہ ہوتا ہے. ظلم و ستم اور ایذا رسانی میں کوئی دعا اناکارڈیم کے ہم پلہ نہیں. اور جہاں تک تکبر کا تعلق ہے، تکبر میں پلاٹینا اور لائکوپوڈیم کا کوئی ثانی نہیں. تکبر میں، غرور میں، بڑی مغرور دعائیں یہ. اور سنگ دلی میں اناکارڈیم کا. تو جیسا میں نے کہا نا، یہ اپنا غصہ ماتحتوں پر زیادہ نکالتے ہیں. تو لائکوپوڈیم لائکوپوڈیم جس محکمے کے باس ہوتے ہیں وہاں پر ماتحتوں کی شامت آئی رہتی ہے. نقص کے یہاں بھی ایسے ہی ہے. لیکن دیکھیں آفس یا فیکٹری میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کسی کام میں اس بندے کی کوئی غلطی نکل جاتی ہے تو اس کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. اس وقت ان کی بے بسی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. انہیں یہ احساس ہوتا ہے جیسے ان کا سایہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گیا. یہ ہے لائکو. حالانکہ نقص بھی جس محکمے میں ہوتا ہے وہاں پر بھی ماتحتوں کی بڑی شامت آئی ہوتی ہے، وہ بھی بڑا روب داب جما کے رکھتا ہے، لیکن اس کے غبارے سے ایسی آواز نہیں نکلتی جیسے لائکوپوڈیم کے غبارے سے نکل جاتی. لائکوپوڈیم کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ایسے موقع پہ. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داریوں سے گھبراتا ہے. اب ظاہر ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی بڑا مسئلہ بن گیا تو انکوائری تو ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی کوئی غلطی نکل جائے تو اس سے پہلے ہی اس کو فرشتے چھوڑ جاتے. اب بات نقص اور لائکو کی ہو رہی ہے تو نقص اور لائکو دونوں بڑی لیڈر دعائیں ہیں. دونوں کی چال میں اکڑ پائی جاتی ہے، دونوں اترا کر چلتے ہیں. لیکن لائکوپوڈیم کی اکڑ فو میں چھچھورا پن آپ کو نظر آئے گا، ایک بناوٹ نظر آئے گی، ایک ایکٹنگ نظر آئے گی. جبکہ نقص میں آپ دیکھیں یہ بے ساختہ، قدرتی اور منصفانہ ہوتا ہے. دونوں میں اکڑ پائی جاتی ہے لیکن نقص میں یہ بہت نیچرل آپ کو نظر آئے گا، جبکہ لائکوپوڈیم میں آپ کو لگے گا جیسے کوئی اداکاری کی جا رہی ہو. یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ لائکوپوڈیم اور نقص کے رویے میں وہی فرق ہے جو ایک نو دولت کے اور ایک خاندانی نواب میں ہوتا ہے. نقص کی چال ڈال میں خود اعتمادی، جبکہ لائکوپوڈیم میں احساس کمتری کی جھلک نظر آئے گی. نقص خود اعتماد ہوتا ہے، لائکوپوڈیم خود اعتماد نظر آنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کہ میں خود اعتماد ہوں، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں. تو نقص کا جو روب ہے وہ غیر ارادی ہوتا ہے. لائکوپوڈیم کو اس کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے روب ڈالنے کے لیے. تاہم لائکوپوڈیم پبلک پر روب جمانے کا فن آشنا اور عوام کا نبض شناس ہوتا ہے. تھوجا کی طرح مطلب براری کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے. جبکہ نقص و میگا کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو اگرچہ نازک شاخ پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے. یہ ہے نقص. بہت بڑی کانفیڈنٹ والی دعا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا سا ہم نے تقابلی مطالعہ کر لیا نقص کا اور لائکو کا بھی. ہم ہلکا پھلکا ٹچ ساتھ ساتھ دوسری دعاؤں کا دیتے رہتے ہیں تاکہ ایک دعا
کا جو کنسیپٹ ہے وہ زیادہ تر کھل کر سامنے آ جائے. تو اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں باہمی تعلقات میں کہ یہ لوگ دوسروں کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن رکھتے ہیں، ان کے ریلیشن کی بنیاد کیا ہوتی ہے اور ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے. تو جب لائکوپوڈیم دیکھیں کس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کس سے تعلقات بناتا ہے، تو اگر اس کی جنس سے مخالف سے محبت پرسکون جا رہی ہو، کوئی مسئلہ پیش نہ ہو، سب اچھا ہو، تو یہ بہت مطمئن اور بہت خوش رہتا ہے. اور جہاں موقع ملا، موقع بے موقع اپنی محبوبہ کے لیے آسمان سے تارے توڑ لانے کی کہ دعوے کرتا رہتا ہے. میں تو آپ کے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں اور وہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن جب کوئی مشکل درپیش ہو یا احساس ذمہ داری کی بات آ جائے، مثلا اس کی محبوبہ کی ڈیمانڈ کہ وہ اس سے نکاح کر لے، شادی کر لے، یا کوئی ایسی ڈیمانڈ جس کو وہ پورا کرنے سے قاصر ہو، تو ایسے میں اس کی خود اعتمادی ہوا ہو جاتی ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگتی ہے، اور یوں ایسی محبت سے جان چھڑانے کے بہانے تلاش کرتا ہے. اور پھر اس وقت اس کو طرح طرح کے اندیشے ستانے لگتے ہیں. حقیقی محبت ان میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے. وہ ہے نا، باز آئے اس محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا، تو ایسے میں اس کے یہ رویے ہو جاتے ہیں. لائکوپوڈیم میں یاد رکھیں لو کم اور لسٹ زیادہ پائی جاتی ہے. وہ ہے نا جو دوستی گہری، پائیدار، وفا والی دوستی ان کے یہاں مفقود ہوتی ہے. ان کے یہاں زیادہ تر دوستی جو ہے، زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں سطحی ہوتی ہے، مطلب براری کے لیے ہوتی ہے، مفاد کے لیے ہوتی ہے. جہاں تک باہمی مفادات ان کے دوسروں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہاں پر تو دوستی خوب چلتی ہے. ٹیلی فون بھی روز آئیں گے، چیٹ بھی ہوگا، حال بھی پوچھا جائے گا، چائے پر بلایا بھی جائے گا، چائے پر آئیں گے بھی. لیکن اس وقت تک جب تک کہ آپ سے ان کے کوئی مفادات سانجھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ، کچھ شادی شدہ لوگ جیسے سلسلہ روزگار عرب ممالک یا یورپ کا رخ کرتے ہیں، اور بعض وہاں جا کر دوسری شادی کر کے نئی دنیا آباد کر لیتے ہیں، اور اپنی پہلی بیوی اور بچوں کی خبر تک نہیں لیتے. آپ نے ایسی کئی اپنے علاقے میں ایسی مثالیں دیکھی ہوگی کہ بندہ کینیڈا گیا، وہاں شادی کر لی، امریکہ گیا، وہاں کر لی، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر لی، سال 2 سال تو پچھلوں کو یاد رکھا، پھر بھول بھال گئے، ادھر کے ہی ہو کر رہ گئے. تو ان کی اکثریت آپ کو لائکوپوڈیم میں ملے گی. اگرچہ یہ لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں، یہ بات بھی ہے. میں نے کہا نا، انٹلیکچولی بہت ہوتے ہیں، محنتی بھی بہت ہوتے ہیں، دماغ بھی بہت خوب کام کرتا ہے، لیکن نئی ذمہ داریوں کے خوف سے نیا عہدہ قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں. جہاں پر ذمہ داری زیادہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیا رینک، نئی پوسٹ بھی قبول کرنے سے انکار کریں کہ یہی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بات نہیں بنتی تو ہو سکتا ہے ریزائن دے کر گھر آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ بس میں خود ہی مطمئن نہیں تھا، مجھے کسی اور اچھی جاب کی آفر ہو گئی تو اس لیے چھوڑ دیا. لیکن اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ نئے عہدے کے ساتھ چونکہ نئی ذمہ داریاں شامل ہوتی ہیں، رسک فیکٹر ہوتے ہیں، لہذا ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ان کے بس میں نہیں ہوتا، اور یوں نوکری چھوڑنے میں ہی عافیت جانتے ہیں. فرض کریں آج کل کے حالات میں اگر کسی سرکاری ملازم کو ترقی دے کر اسے کوئٹہ یا وزیرستان بھیج دیا جاتا ہے، تو ممکن ہے لائکو ایسے خطرے والی جگہ جانے کی بجائے
وہ نئی انکریمنٹ، نئی ترقی، نیا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیں کہ نہیں سر میں بس اسی تنخواہ پر کام کرنے کو راضی ہوں. ممکن ہے. تو لائکوپوڈیم مبالغہ آرائی اور جھوٹ بولنے کے فن کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ لوگ تھوجا کی طرح اچھے سیلز مین ہوتے ہیں. اور میں نے ایک بار پوسٹ ڈالی تھی نا کہ اگر یہ جو اشتہاری کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ لوگ بہت سوٹیبل ہوتے ہیں. تھوجا اور لائکو بڑے اچھے سیلز مین ثابت ہوتے ہیں. مال بیچنے کی خاطر اخلاقیات اور اصولوں کو ایک قدم پیچھے رکھتے ہیں. دونوں نے بات کرنے، مقصد حاصل کرنے، لہجے میں مٹھاس بھرنے اور دل جیتنے میں یوں سمجھے ڈاکٹریٹ کی ہوتی ہے. کھوٹے کو کھرا ثابت کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں. ڈبل شاہ اور نوسر بازوں کی اکثریت لائکوپوڈیم ہوتی. اشتہاری دعائیں بیچنے کے لیے موزوں ترین شخصیات تھوجا اور لائکوپوڈیم دونوں اپنے سارے پتے شو نہیں کرتے، ایسے بند رکھتے. بورلینڈ نے لکھا ہے کہ مجھے کبھی کسی ایسے لائکوپوڈیم سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا جو اندر اور باہر سے ایک جیسا ہو. جی، بورلینڈ نے لکھا ہے کہ مجھے کبھی کسی ایسے لائکوپوڈیم سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا جو اندر اور باہر سے ایک جیسا ہو، جس کی شخصیت کھلے خط کی مانند ہو. جس کی شخصیت کھلے خط کی مانند ہو. دونوں موقع شناس اور طوطا چشم دعائیں، مطلب نکل آئے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے ہیں. ان میں ڈبل شاہ بننے کی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں. وہ آپ کو کئی گلی میں ملیں گے کہ وہ سونے کو ڈبل کرا لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو گلی میں چکر باز لوگ پھرتے ہیں، نوسر باز، ان میں میکسیمم یہ سلفر، لائکو، تھوجا اس طرح کے ہیرا پھیری لوگ ہوتے ہیں. ان کے دماغ مثبت سائڈ پر بھی بہت کام کرتے ہیں اور منفی سائڈ پر بھی. انہیں ہیرا پھیری کا کوئی ٹاسک دے دیں کامیابی سے کر لیں گے. اور دوسرا یہ تھوجا اور لائکوپوڈیم دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانا خوب جانتے ہیں. اور یہ بہت بڑا فن ہوتا ہے کسی کا دل جیتنے کے لیے کہ آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں اور پھر اس کو اپنی طرف کھینچتے چل جائیں، پھر اپنے مطلب پر لے آئیں. یہ دونوں اس معاملے میں ایسی باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. لائکوپوڈیم کی ایک بات آپ یاد رکھیں، اس کے جو دانت ہیں ان پر زرد میلے رنگ کی تہ آپ کو ملے گی. اور یہ اس کی بڑی کریکٹرسٹک سمٹم ہے. یہ لوگ جتنا مرضی دانت صاف کر لیں وہ زردی نہیں جاتی. تو جیسے میں نے کہا آم میں آم ملانے والی بات ہے، تو ایک گانا ہے فلم سفر کا، شاید ایک گانا ہے، جو تم کو ہو پسند وہی بات کریں گے، تم دن کو اگر رات کہو رات کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے تھوجا اور لائکوپوڈیم، اس میں دونوں بہت قریب ہیں. یہ جیسے کہ میں نے تھوجا کے بیان میں لکھا تھا کہ وہ رنجیت سنگھ والا واقعہ اور وزیر اعظم، اور پھر اس نے کہا تھا کہ حضور میں تو آپ کا ملازم ہوں، گونگلوؤں کا نہیں. تو یہی وہ بات لائکوپوڈیم پر بھی فٹ آتی ہے. لائکوپوڈیم اور تھوجا بہت ساری صفات میں، آگے اس کا ذکر بار بار آتا رہے گا، کہ بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے. آگے چل کر میں کچھ ضرب المثال بھی آپ کے سامنے ضرب المثال پیش کروں گا کہ کوئی درجن سے زیادہ ضرب المثال ہیں جو لائکوپوڈیم پر بہت فٹ بیٹھتی ہیں. تو نیٹرم میں اور سلیشیا کالی کار کے لیے اصولوں اور اخلاقیات کی پامالی مشکل اقدام ہے. نیٹرم میں اور سلیشیا کالی کار اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ چند ایسی نمائندہ دعائیں ہیں
جن کے یہاں اخلاقیات کو، کمٹمنٹ کو، وفاداری کو، زبان کے پاس رکھنے کو، وعدہ پورا کرنے کو، جو وعدہ کیا پورا کیا، یہ ان دعاؤں میں بہت پائی جاتی ہے، نیٹرو میں اور سلیشیا کالی کا۔ جبکہ لائکو، تھوجا، سلفر وغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، موقع مال کے اعتبار سے وہ بعض دفعہ کر بھی لیتے ہیں بعض، لیکن ان کے یہاں یہ ہے کہ واٹ از بیسٹ فار بزنس۔ اگر آپ نے وہ ریسلنگ کا چینل آپ دیکھتے ہو تو اس میں وہ جو ان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اکثر یہ کہا کرتا ہے وی ڈو واٹ از بیسٹ فار بزنس، سو تھوجا، لائکو اینڈ سلفر ول ڈو اینڈ نکس فامیکا ول ڈو واٹ از بیسٹ فار بزنس۔ تو محترم ساتھیوں، ابھی ہم یہاں پر اپنی دوسری قسط کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی نشست میں لائکو پوڈیم تیسری قسط کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ابھی اس کو آپ سنیں، انجوائے کریں، اور کوئی سجیشن ہو تو آپ نیچے اپنے کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ ساتھی بڑی انٹرسٹ سے، بڑی دلچسپی سے، بڑی دل جمی سے ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو بالکل اپنی آسان ترین زبان میں، عام فہم زبان میں، عام فہم انداز میں، کسی مشکل فلاسفیکل یا میڈیکل اصطلاح میں یا کسی مشکل بیماریوں کا نام لے کر اس میں جانے کی بجائے آپ کو سیدھے سیدھے لفظوں میں بتا دوں کہ کسی بھی بڑی دعا کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے، اس کے ریڈ لائن سمٹمز کیا ہیں، اس کے گرینڈ کریکٹرسٹک کیا ہیں، اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ ان بڑی دعاؤں کی یہ باتیں ان ڈیپتھ، وہ کہتے ہیں گہرائی اور گہرائی میں نہیں سمجھ پائیں گے، آپ کے لیے مضمن پیچیدہ ون سائیڈڈ کیسز میں اور میازمیٹک کیسز میں کسی بھی مریض کی مکمل شفا یابی کا اصول آپ کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہوگا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے۔ کچھ ساتھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جی علامات پر دوائی دیتے ہیں تو اتنے لمبے چوڑے، یہ اتنی لمبی چوڑی اسٹوریوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ علامات جو ہیں، علامات اگر سیدھا سادہ کیس ہو تو علامات سے بڑھ کر تو گائیڈ لائن کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں پریکٹس میں آتے ہیں، میں اپنی 30-35 سالہ پریکٹس کا آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی کرونک اور ون سائیڈڈ کیس کو لے کر بیٹھتے ہیں تو سوائے 2-4 علامات کے، وہ بھی خوش قسمتی سے، کوئی گائیڈنگ سمٹم آپ کو نہیں ملتا۔ شوگر میں، آرتھرائٹس میں، آسٹیوفائٹس میں، ٹھیک ہے جی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آٹو امیون ڈیسیزز میں آپ کون سے سمٹم ملتے ہیں؟ ایک تو اس سے زیادہ ملتے ہی نہیں ہیں۔ جو سمٹم ملتے ہیں وہ ویگ ہوتے ہیں، وہ ایکچولی بیماریوں کے سمٹم سامنے مریض بیان کر رہا ہوتا ہے، آپ سے وہ 2 گھنٹے بھی بیان کرتا چلا جائے گا، میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا، یہ دوائی لی، پھر مجھے یہ ہو گیا، پھر یہ لی، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، وہ تو ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل مریض ہے یا جو مریض کی اصل علامات ہیں وہ تو برسوں پہلے کہیں بہت بڑے بوجھ تلے آ کر کہیں سسک رہی ہوتی ہیں، ان کی چیخیں تو چھوڑ، ان کی سسکیاں بھی آپ تک نہیں پہنچ پاتی کہ ان کے اوپر اتنی تہیں دب جاتی ہیں، میازم کی اور دوسری تہ تر تہ بیماریوں کی تہ جم جاتی ہیں۔ اس میں آپ کو یہی جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں اور جو مزاجی دعائیں ہیں وہی آپ کے کام آئیں گی، یا پھر میازم کی انڈرسٹینڈنگز آپ کے کام آئے گی، یا پھر خاندانی ہسٹری اور پرسنل ہسٹری آپ کے کام آئے گی، مریض کے رویے، مریض کی وہ جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں وہی آپ کے کام آئیں گے، تو آپ کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے۔ ادروائز اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں نصیب کریں۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔